السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن مقدس جو اس دنیا میں آسمانی کتابوں کا آخری سلسلہ ہے، جسے آخری نبی پر نازل کیا گیا اور اس کے ذریعے گزشتہ تمام شریعتوں کو اور جتنی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کتابوں کے احکام کو اور اس کو فرامین کو منسوخ کر دیا گیا. یہ قرآن رشد و ہدایت کی کتاب تھی. یہ قرآن تعلیم و تربیت کی ایک کتاب تھی. اس قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کا تذکرہ کیا. کس طرح نفوس کی طہارت، انسانی نفسوں کی طہارت کس طرح ہو، ان سارے چیزوں کو بیان کیا گیا. اور مقصد یہ تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا جائے اور ان سارے راستوں کو واضح کیا جائے جو راستے مفسدین کے تھے. ان سارے طریقوں کو بتلایا جائے جن طریقوں پر چل کر انسان اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے، اور جن طریقوں پر چل کر ایک انسان ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے جو مغضوبی علیہم ہیں، جن پر اللہ رب العزت والجلال کی لعنت اور ان کا غضب نازل ہوا. تو اس قرآن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لگایا جائے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنی کتاب میں بہت سارے وسائل کو، بہت سارے اسالیب کو اختیار کیا، بہت سارے اسلوبوں کو اختیار کیا گیا جن اسلوب کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا جائے، لوگوں کی رہنمائی کی جائے. ان اسلوب میں ایک اسلوب گزشتہ اقوام کے، گزشتہ جماعتوں کے قصے اور کہانی کو بیان کرنا تھا، اور ایسے قصے اور کہانی جو کہ حقیقی قصے تھے، ایسے قصے اور کہانی نہیں جو آج جس کا خیالی باتیں کی جاتی ہیں، وہ خیالی قصے نہیں بلکہ حقیقی قصوں کو قرآن میں بیان کیا گیا. اور ان قصوں کی امتیازی صفت یہ تھی
کہ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان قصوں میں انہی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جن پہلوؤں میں واضح و ارشاد کی باتیں تھیں۔ ایک نبی کی زندگی میں جو واضح و ارشاد کی چیزیں تھیں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا جن چیزوں میں واضح و ارشاد کا پہلو نہیں پایا جاتا تھا، ان کی اولاد کتنی تھی، بچے کتنے تھے، بیویاں کتنی تھیں، ان سب پہلوؤں کو عام طور سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایسی باتیں بیان کی گئی جن میں واضح و ارشاد کا پہلو غالب تھا۔ اہل کتاب کے بہت سارے جرائم ہیں، ان کے بہت سارے جرائم کو بیان کیا گیا۔ یہ وہ قوم تھی جو نبیوں کے قاتل تھے، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو ایذائیں دی، نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی، اور ان کا ایک بڑا جرم یہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ مجرم ٹھہرے اللہ کے نزدیک کہ ان لوگوں نے نبیوں کے قصوں کو اور نبیوں کے جن باتوں کو بیان کیا گیا ان میں تحریف کر دی۔ نبیوں کے جن باتوں کو بیان کیا گیا ان میں تحریف کر دی، اور وہ باتیں نبیوں کی طرف منسوب کی جو باتیں ایک عام انسانوں کی جانب بھی منسوب کرنا لوگوں کی نظروں میں معیوب تھا، اور ایسی باتوں کو ان لوگوں نے نبیوں کی طرف منسوب کر دیا۔ جب ہم نبیوں کی باتوں کو سنیں، ان کے واقعات کو بیان کریں، تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ نبیوں کی پوری کڑی، نبیوں کی پوری جماعت یہ اس روئے زمین کی سب سے افضل اور برگزیدہ جماعت تھی۔ ان کی طرف کسی بھی ایسی باتوں کو منسوب کرنا جو باتیں نبیوں کے شایان شان نہیں ہے، اس کا ہم عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا ہم عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتے جو ایسی باتیں ہیں جو ان سے نبیوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ ہم ایسی ساری باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو باتیں نبیوں کے لائق نہیں ہیں۔ تو اہل کتاب میں نبیوں کی جو باتیں بیان کی گئی تھی ان میں اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کر کے اللہ کے نزدیک مجرم ٹھہرے۔ آج ہمارے ممدوح جن کا قصہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آج حاضر ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جن میں بہت زیادہ، جن کے قصوں میں اہل کتاب نے تحریف کی ہے، بہت زیادہ اہل کتاب نے ان کے قصوں کو بیان کرنے میں اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے۔ ہم انہی باتوں کو بیان کریں گے جو باتیں کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو صحیح ثابت ہے ہم اسے ہی بیان کریں گے، اور جہاں تک دوسری باتیں اگر وہ باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہیں تو ہم اسے لیں گے۔ یہ سلف کا دستور ہے کہ اگر جو اہل کتاب تھے انہوں نے کثرت سے اسرائیلیات کو بیان کیا اور ان اسرائیلیات کا اثر ہماری بعض تفسیر کی کتابوں تک پہنچ گیا، بعض تفسیر کی کتابوں میں بھی ان اسرائیلیات کو جگہ دی گئی اور کثرت سے اسرائیلی روایات کو بیان کیا گیا، جبکہ سلف کا موقف یہ تھا کہ جو روایات اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے معارض نہیں ہے تب تو ہم اسے قبول کر لیں گے، لیکن اگر معارض ہے، اگر ایسی باتیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نہیں ہے تو ہم اسے رد کر دیں گے۔ تو میں انہی باتوں کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا جو صحیح احادیث سے اور قرآنی سیاق و سباق سے، قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ بنو اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کے رشد کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، انہیں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دی، انہیں بادشاہت بھی دی گئی، انہیں دنیا میں مال و زر سے بھی نوازا گیا، انہیں دنیا میں سلطنت سے بھی نوازا گیا، اور پھر نبوت بھی دی گئی۔ سب سے پہلے ان کا واقعہ شروع جو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی موقعوں پر تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو میں نے پڑھا، میرے حساب سے سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کے اندر۔ سورہ بقرہ میں تیسرے پارہ کے شروع ہونے سے پہلے دوسرے پارہ کے اختتام پر طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ طالوت اور جالوت کا یہ واقعہ کیا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے اسے ذکر کیا، اور اسی واقعے کے اختتام پر داؤد کا تذکرہ کیا گیا علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل ایسی قوم تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، جب وفات ہوئی ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل ایک مدت تک راہ راستے پر تھی، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اچھے لوگ بھلے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے اندر کفر و شرک آنے لگے،
دھیرے دھیرے کفر و شرک کے راستے پر چلنے لگے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ان سب چیزوں سے صرف نظر اپنے حساب سے زندگی گزارنے لگے۔ بدعت و خرافات جب حد سے زیادہ بڑھنے لگی، اللہ رب العزت والجلال نے جو نبی برابر بھیجتے رہے، برابر نبیوں کو بھیجا جاتا رہا، سمجھاتے رہے نبی کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ نبیوں کا نہیں، دین و شریعت کا یہ راستہ نہیں، لیکن سمجھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کا سلسلہ روک دیا، نبیوں کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر وہ عذاب نازل کیا گیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے کچھ لوگوں کو لا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا، ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ اور جو دشمن مسلط کیا گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو کثرت سے مارا، خوب اچھی طرح ان کی صفائی کی، کثرت سے مارا، بہت سارے لوگوں کو قید کر لیا، بہت سارے لوگوں کو جب قید کر لیا، کثرت سے قتل ہوا ان کا، تو اس کے بعد انہیں ہوش آیا۔ اس کے بعد جب اچھی طرح پٹائی ہو گئی تو انہیں ہوش آیا، پھر جو اچھے لوگ تھے وہ دعا کرنے لگے، اچھے لوگ جو تھے وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ کوئی نبی بھیج دے تاکہ پھر لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اور اس وقت اللہ رب العزت والجلال نے ان میں صلحاء کی دعا سے نبی کو بھیجا۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ ذکر کیا کہ الم تر الی ملأ من بنی اسرائیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت، اللہ رب العزت والجلال نے آگے کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں سے کیا کہا۔ پہلے نبی کو جب مبعوث کیا گیا، مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ جو نبی بھیجے گئے اس نبی کا نام، بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ یوشع بن نون تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یوشع بن نون نہیں تھے بلکہ شمویل تھے، حضرت شمویل علیہ السلام، ان کا ذکر قصص کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ یہ نبی آئے، جب نبی آ گئے تو ان سے قوم نے کہا کہ آپ تو آ گئے، انہوں نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو کہا کہ اللہ سے یہ دعا کیجیے، اذ قالوا لنبیہم ابعث لنا ملکا، کہا کہ اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ جب آپ نبی تو آ گئے، ایک بادشاہ بھی بنا دیجیے، ایک بادشاہ بھی بھیج دیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کیونکہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ وقد اخرجنا من آبائنا من ابنائنا وقد اخرجنا من ارضنا وابنائنا، ہمارے سب چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، ہماری زمین سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بیوی بچے سب دربدر ہو گئے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ کوئی بادشاہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، ان کی پرانی روش کو دیکھ کر نبی نے کہا کہ بادشاہ کی بات تو کر رہے ہو تم، لیکن تمہارا جو انداز جب بادشاہ آ جائے گا تو اس کی تم مخالفت کرو گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ دعا کیجئے کہ بادشاہ آ جائے۔ نبی نے دعا کی، ایک بادشاہ، اللہ کی طرف سے اس بادشاہ کا انتخاب کیا گیا، اور جن کا نام رکھا گیا طالوت۔ طالوت کو اللہ رب العزت والجلال نے بادشاہ بنا کر، ان طالوت جو انہی کے قوم کا ایک عام آدمی تھے، ایک عام آدمی تھے، ان کو بادشاہ بنا کر بھیج دیا گیا۔ جب بادشاہ بن کے آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ کون سے بادشاہ آپ لے آئے؟ یعنی بنو اسرائیل وہ قوم تھی کہ جب بادشاہ کی پہلے ڈیمانڈ ہوئی، اس کے بعد جب بادشاہ آ گئے تو کہنے لگے کہ ایسا بادشاہ لے آئے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، ایسا بادشاہ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ایسا کیسا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے تو ہمارے میں سے کوئی بادشاہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اللہ رب العزت والجلال کے اختیار کی طرف اس نبی نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو بادشاہ بنانے کے لیے اللہ نے اختیار کیا ہے اسے۔ وَزَادَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بَسْطًا، اللہ نے اسے مال تو نہیں دیا لیکن اس کا علم اور اس کی جسمانی ساخت، جسمانی قد و قامت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بادشاہ بننے کے لیے پیسے سے زیادہ علم کی اور جسمانی قد کاٹھی کی زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اللہ رب العزت والجلال نے، بنو اسرائیل میں یہ تھا کہ ایک تابوت ہوتا تھا، ایک تابوت ہوتا تھا۔ تابوت کا مطلب عربی میں توب سے، جس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ تو جب یہ پریشان ہوتے تھے تو یہ اس تابوت کی طرف جاتے تھے، وہاں اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ وہ تابوت جو دشمن لے کے چلے گئے تھے، وہ تابوت طالوت کے دروازے پر رات میں آ کر رکھا گیا اللہ کی جانب سے۔ وہ تابوت آ گیا تو ایک مزید حجت ہو گئی کہ یہ بعد اللہ کی جانب سے یہ بادشاہ مقرر ہے۔ اس کے بعد نکلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب لشکر دیکھتے ہیں سب بھاگنے لگتے ہیں، سب بھاگنے لگتے ہیں۔ چند جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو
ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تعداد مختصر ہو تب بھی وہ جو لوگ ایمان پر نہیں ان کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا لشکر لڑتا ہے اور جالوت جو ان کے مد مقابل ہوتا ہے، جو بہت ہی بہادر قوم ہوتی ہے اور جو ان کے بہت زمانے سے دشمن ہوتے ہیں، اس کو یہ لوگ شکست دیتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اسی طالوت کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وعلمہ وآتاہ اللہ العلم والحکمت وعلمہ مما یشاء، کہ اللہ کے حکم سے یہ قوم جو ہے جالوت کو شکست دے دیتی ہے، اور داؤد علیہ السلام ہی سے مارتے ہیں، داؤد علیہ السلام ہی سے مارتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال داؤد کو کیا دیتا ہے؟ علم و حکمت سے نوازتا ہے، علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی دیتا ہے، وعلمہ مما یشاء، اور ان کو بہت سارے چیزوں کا علم دیتا ہے۔ آگے میں ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا احسان کیا، کیا کیا ان کو علم دیا گیا، تو ان کو علم و حکمت بھی دیا گیا اور انہیں سلطنت بھی دی گئی، نبوت بھی دی گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے، سیدھے سادے اور عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ایک بڑے سادہ سے انسان تھے، ان کو سلطنت دی گئی، نبوت دی گئی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کا یہ بندہ، یہ نبی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا تھا، اور صحیح بخاری کی روایت میں نبی علیہ السلام نے ان کی یہی تعریف کی اور کہا کہ ما اکل احد طعاما خیرا قط من ان یاکل من عمل یدہ، جو آدمی جو بھی کھاتا ہو اس میں سب سے بہتر اس کا کھانا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اس کی جو ضروریات پوری نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی فراق میں لگ جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ مال حاصل کرنے کے جو ناجائز وسائل ہیں اس کو اختیار کرنے لگے، بلکہ سب سے بہتر جو بندہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے جو کھائے، یہی سب سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو کرتے کیا تھے یہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کمائی تو کرتے تھے، تو پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ کون سا ان کا ذریعہ تھا؟ اللہ رب العزت والجلال نے وہ بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ڈیرا بنانے کا ہنر سکھلایا۔ ہنر نے ایک لباس بنانے کا طریقہ سکھلایا، جو لباس کیا تھا؟ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، جو لباس لڑائی کے وقت تمہیں بچاتا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اللہ کے شکر گزار بن کر زندگی گزارو گے؟ کہتے ہیں ابو قتادہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے کڑی والی اور حلقوں والی ڈیرا بنائی۔ ان ڈیروں میں حلقہ ہوتا تھا، کڑی ہوتی تھی، اور جو پہننے میں بڑی ہلکی ہوتی تھی اور دشمن کی حفاظت میں بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہنر دیا کہ وہ ڈیرا بناتے تھے، جو ڈیرا میدان جنگ میں دشمنوں سے حفاظت میں کام آتی تھی۔ اور اللہ نے یہ کیا تھا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ ڈیرا بنانے میں لوہا ان کے لیے بالکل ایسے ہی نرم کر دیا گیا تھا جیسے آٹا گوندتے وقت، یا آٹا جب آٹا گوند دیا جاتا ہے تو آٹا جس طرح ہوتا ہے، ویسے ہی داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ڈیرا بنانے کا یہ ہنر اور یہ لوہا آسان کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہا سے ڈیرا بناتے تھے اور ڈیرا سے میدان جنگ میں حفاظت ہوتی تھی، اور اس طرح وہ اپنے گھر بار کو چلاتے تھے اور اسی سے وہ کھاتے تھے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہتر کمائی انسان کی ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ وہ قاضی تھے۔ قرآن میں ان کے قضا کا، ان کے فیصلے کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن میں 2 جگہ پر ان کے قضا کا اور ان کے فیصلے کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ کہ اس فیصلے کرنے کی جو قوت تھی وہ بھی اللہ نے انہیں دیا تھا کہ کس طرح صحیح سے فیصلہ کیا جائے۔ پہلا واقعہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ صاد میں ذکر کیا۔
سورہ صاد کی 21 نمبر سے لے کر 26 نمبر کی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے داؤد علیہ السلام کے اس قضا کا اور اس فیصلے کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ کس طرح کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر ان کے پاس بغیر کسی اجازت کے داخل ہو گئے۔ یعنی ایک بادشاہ وقت کے پاس آنا ہے تو اجازت لے کر آنا چاہیے، لیکن وہ بغیر اجازت لیے کچھ لوگ آ گئے۔ آئیے قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کر ان کے محراب میں گھس جاتے ہیں۔ محراب وہ خاص جگہ جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی۔ ایک نبی عبادت کر رہا ہے، بغیر اجازت سے اور بغیر پروٹوکول کا خیال کیے ہوئے کچھ لوگ آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ڈر جاتے ہیں۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنا فطری ڈر جس سے ہے، یعنی یہ ایک فطری ڈر ہوئی کہ وہ محراب میں عبادت کر رہے اور کوئی آدمی داخل ہو گیا، تو یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود ڈر گئے، یہ تو ڈرنے والی بات ہی ہے۔ تو یہ مقام نبوت اور مقام توحید کے منافی نہیں کہ ایک آدمی جو ڈرنے والی چیز ہے اس سے ڈرے نہ۔ حضرت داؤد کے پاس داخل ہو جاتے ہیں، اچانک وہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں لا تخف، ڈرو مت۔ کیوں ڈرو مت؟ خصمان بغى بعضنا على بعض، کہتے ہیں کہ ہم دو فریق ہیں، دو جماعتیں جس کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ بغى بعضنا على بعض، بعض نے بعض کے اوپر ظلم کیا، اسی ظلم کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے، اسی ظلم کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اب ان کی جرات و بے باکی دیکھیے کہ ایک حاکم وقت کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تشدد، ظلم مت کرنا، واہدنا الی سواء الصراط، اور جو سیدھا راستہ ہے اس کی ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بتائیے ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، یہ میرا بھائی ہے، چاہے بھائی سگا بھائی رہا ہو یا اسلامی بھائی، تاکہ یہ بھائی ہے، اس کے پاس ظلم دیکھیے کہ اس کے بعد 99 دمبے ہیں، 99 دمبے، اس کے باوجود میرے پاس ایک ہے، میرے پاس ایک ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ جو ایک میرے پاس ہے وہ بھی میں اس کے حوالے کر دوں، جو ایک میرے پاس ہے وہ میں ایک بھی اس کو دے دوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ، اور ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور جب بات کرتا ہے تو بہت سختی سے بات کرتا ہے کہ نہیں، ایک مجھے دو، جو ایک میرے تمہارے پاس ہے وہ بھی ایک مجھے دو، مجھے اپنی 100 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، بات تو صحیح ہے، بات صحیح ہے کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 99 اس کے پاس ہے، ایک تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود وہ ایک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور 99 کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایسے ہی اکثر پارٹنر جو ہوتے ہیں، اکثر شرکا جو ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے وہ لوگ جو ایمان والے اور جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے، ورنہ اکثر پارٹنروں کا حال یہ، آج ہم دیکھ لیے، آج اپنے گرد و پیش میں دیکھیے جتنے پارٹنری پر کاروبار ہے، اکثر و بیشتر اس پارٹنر کا یا اس کاروبار کا جب اختتام ہوتا ہے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس پارٹنر نے، کسی پارٹنر نے ایک دوسرے پارٹنر کے ساتھ خیانت کی اور دھوکہ بازی کی۔ تو حضرت داؤد نے کہا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر پارٹنر کا اور اکثر شرکا کا حال یہ کہ سب خیانت کرتے ہیں، سوائے جو ایمان والے اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس فریق کو مظلوم ٹھہرا دیا جس کے پاس ایک بکری تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس کے بعد داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو آزمایا جا رہا ہے، اب ان کو آزمایا جا رہا ہے، یہ ان کو سمجھ میں آ گیا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اور وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، رکوع میں گر پڑے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے۔ اب سوال یہ کہ قرآن نے اتنا ہی بیان کیا، اس میں ابھی تک آپ لوگوں کو کون سا ظلم کا پہلو سمجھ میں آیا؟ یہ تو واضح ظلم ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک بکری، ایک کے پاس ایک دمبا، ایک کے پاس 99 ہے، تو جو ایک ہے اس سے وہ ایک مانگ رہا ہے، 99 والا ایک سے مانگ رہا ہے، تو یہ ظاہر میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لگا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کرنے لگے وہ۔ اب قرآن اس کے آگے خاموش ہے، قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہ آگے ماجرا کیا تھا۔ اب یہاں پہ تفسیری روایات میں 3 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ کچھ تفسیری کتابیں اگر آپ کے ہاتھ لگ گئی تو اس میں ایسی داستانیں بیان کی گئی ہے جو مقام نبوت سے بہت زیادہ بالا تر ہے، کہ مقام نبوت میں وہ سب باتیں بیان کی جائے۔ ایک نبی اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے جو ان لوگوں نے بیان کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جماعت میں ان کا ایک لشکری تھا، ایک فوجی تھا، اس کی ایک بیگم تھی، اس کی بیوی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت بھی تھی، اور اس کے پاس بڑا ہنر تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ عورت اس آدمی کے ساتھ رہنے لائق نہیں، اسے تو سلطنت کے کسی فرد کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ بادشاہ کے لائق ہے، یہ اس فوجی کے لائق نہیں ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک نبی قطعاً یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی کو طلاق دے دے اور اس عورت سے وہ خود نکاح کر لے، وہ بھی بالجبر، قطعاً نہیں۔ لیکن اسرائیلی روایات میں اس سے بیان کیا گیا کہ اسی بات کو اللہ نے احساس کرایا تو حضرت داؤد علیہ السلام توبہ کرنے لگے۔ قطعاً بے بنیاد اور فضول باتیں۔ کچھ لوگوں نے بالکل بھی، کچھ مفسرین نے کچھ بھی بیان نہیں کیا اور کہا کہ قرآن نے جو بیان کر دیا بس اتنا ہی ہے، کیوں وہ بخشش طلب کر نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بعض تفصیلات بیان کی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک فریق کی بات سنی۔ جب یہ کہا کہ میرے پاس 99، میرے پاس ایک ہے اور اس کے پاس 99 ہے، تو یہ بات جیسے ہی انہوں نے سنا، ایک کی بات سنی، دوسرے کی بات نہیں سنی، اور فیصلہ دے دیا کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ مدعا علیہ کی بات سنی نہیں، اسی پر انہیں فوراً احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلط کیا، دونوں کی بات سننی چاہیے۔ فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 آئے تو دونوں کی آپ بات سنیے اور دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کیجیے، یہ نہیں کہ آپ نے ایک کی بات سنی اور سن کر فیصلہ کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ احساس ہوا، تب وہ اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ بہرحال یہ ساری باتیں قرآن میں مذکور نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد وہ توبہ کرنے لگے۔ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے ولی اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ پل بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں تو وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ جب باتھ روم سے نکلتے ہیں تو غفرانکا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد غفرانکا کا کیا مقصد ہے؟ غفرانکا کا مقصد غفرانکا کا مطلب وہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے باتھ روم میں کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ باہر نکل کر آپ معافی مانگنے لگے؟ اس کی علت محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی اتنے وقت تک، جو باتھ روم میں اس کا وقت ہے، اتنے وقت تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو وہ نکلتا ہے تو وہ اسی لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اسی لیے داؤد علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ اتنے دیر جب فیصلے میں مشغول تھے اور انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو جب وہ فارغ ہوئے تو اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی کہ ان کے پاس فیصلے آتے تھے۔ دوسری بات بھی ذکر کی گئی، دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اذ یحکمان فی الحرث قد نفشت فیہ غنم القوم، کہ 2 لوگ آئے، 2 فریق آیا۔ ایک فریق کے معاملہ یہ تھا کہ ایک فریق کے بکریوں نے دوسرے فریق کے کھیت میں جا کے ان کی اس کھیت کو برباد کر دیا تھا، اس کو بالکل برباد کر دیا تھا، وہ استعمال کے اور استفادے کے لائق نہیں بچی تھی۔ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پاس، حضرت داؤد علیہ السلام نے، یہ بھی سورہ صاد میں اور سورہ انبیاء میں یہ واقعہ مذکور ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بکری جو ہے، جس بکری نے کھیت برباد کیا، اس بکری کو جس کی کھیت ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، جس کی کھیت ہے اس کے حوالے کر دیا جائے اس بکری کو۔
اب دیکھیے یہ بظاہر کوئی ایسا موقف نہیں ہے جس میں کوئی ظلم کا پہلو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی لوگ جب حضرت سلیمان کے پاس گئے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے کون تھے؟ بیٹے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بکریاں ان لوگوں کے حوالے نہیں کی جائے گی، بلکہ بکری کھیت والوں کو دے دی جائے گی جس کا کھیت ہے کچھ دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائے گی جس کا کھیت خراب ہوا ہے، تاکہ وہ کچھ دنوں تک بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کا ایک طرح سے تاوان ہو جائے کہ جو کھیت خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت جو ہے یہ بکری والوں کو دے دی جائے، جس کی بکری ہے اسے کھیت دے دی جائے، تاکہ وہ اتنے دنوں تک کھیت کی دیکھ بھال کرے جب تک کہ کھیت صحیح نہ ہو جائے۔ جب کھیت صحیح ہو جائے گی اس کے بعد دونوں کا سامان آپس میں پھر اپنی اپنی جگہ آ جائے گا، جس کی بکری ہے اس کی بکری اور جس کی کھیت ہے اس کی کھیت۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ کیوں زیادہ بہتر تھا؟ اس لیے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کو اس کے سامان سے محروم نہیں کیا گیا تھا۔ جس کی کھیت تھی اس کے پاس کھیت بچ گئی، جس کے پاس بکری تھی اس کے پاس بکری بچ گئی۔ لیکن اللہ نے دونوں کی تعریف کی اور فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا الْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ، سلیمان اور داؤد دونوں کو ہم نے علم و حکمت دی تھی۔ سلیمان اور داؤد ہم نے دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ جو ان کے فیصلے کا ذکر کیا اللہ نے۔ تیسرا واقعہ صحیح بخاری کی روایت میں ذکر کیا گیا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا فیصلہ آیا، بڑا مشہور ہے، اور یہ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے اس سے ملتا جلتا واقعہ انگریزی کی کتابوں میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے جامعہ سلفیہ میں۔ تو یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کے ساتھ بچے تھے، اچانک بھیڑ آیا اور ایک کے بچے کو وہ نگل گیا، کھا گیا۔ اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر دونوں دعویٰ کرنے لگی۔ کوئی ایک نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، جو ہلاک ہو گیا، جو مر گیا وہ اس کا بچہ تھا، دونوں آپس میں یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو فیصلہ کیا انہوں نے، جو بھی قرائن دیکھا، قرائن کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بیٹا جو ہے، جو بچہ ہوا ہے وہ بڑے کا ہے، چھوٹے کا نہیں ہے۔ چھوٹی عورت جو وہاں پہ تھی اس کا نہیں ہے بلکہ بڑے کا ہے، یہ فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں فریق، یہ دونوں عورتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب پہنچی، سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر پھر دونوں دعویٰ کرنے لگے۔ تو سلیمان نے کہا کہ لے آؤ، چھری لے آؤ، چھری لے آؤ، ابھی میں بتاتا ہوں کہ کس کا بچہ ہے۔ چھری لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو آدھا کر دے رہا ہوں اور دونوں آدھا بچہ لے رہے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی ذہانت تھی۔ سلیمان نے کہا کہ بچہ دونوں کہہ رہے ہو کہ تمہارا ہے، چھری لے آؤ، میں آدھا ذبح کرتا ہوں اور آدھا لے لوں۔ جب یہ کہا تو چھوٹی جو عورت وہاں پہ تھی وہ فوراً رونے لگی اور کہہ رہی نہیں، اسی کو دے دو، جو بڑی ہے اسے ہی دے دو، مجھے نہیں چاہیے یہ بیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ جو حقیقی ماں ہوگی وہ قطعاً یہ نہیں چاہے گی کہ یہ بیٹا بھلے ہی اس کے پاس ہو نہ ہو، لیکن اس کے سامنے اسے ذبح کیا جائے، یہ قطعاً وہ نہیں چاہے گی۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے یہ لڑکا اٹھا کر، جو وہاں پہ چھوٹی عورت تھی، فقدتھا للصغریٰ، چھوٹی کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وَآتَيْنَا الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا تھا، حکمت دیا تھا اور فیصلے کی قوت دی تھی کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اتنی ساری باتیں، ایک آدمی کا دربار لگتا ہے، سلطنت ہے، اس کے باوجود فیصلہ کروانے لوگ آ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں۔ اللہ نے ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کو یاد کرو۔ وہ کیا کہ انہ اواب، داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، بلکہ داؤد علیہ السلام کی عبادت ایسی تھی جس کی مثال اور جس کا تذکرہ اس امت میں کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ کہا گیا کہ سب سے افضل روزہ، ان افضل الصیام صیام صوم داؤد، سب سے افضل روزے کا جو طریقہ ہے وہ صوم داؤدی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ صوم داؤدی کیا ہے؟ انہ کان یفطر یوما ویصوم یوما، حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، عبادت کا انداز دیکھیے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی عبادت کی طاقت رکھتا ہے تو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔
وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ داؤد، اور سب سے افضل نماز یہ نماز داؤدی ہے۔ رات کی نماز کا طریقہ سب سے افضل داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ کان ینام نصف اللیل، آدھی رات کو سو جاتے تھے، پھر آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے، وہ آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے، وہ یصلی ثلثہ، ثلث رات عبادت کرتے تھے۔ ثم وینام سدسہ، سید کی روایت ہے کہ وینام سدسہ، پھر سدس رات وہ پھر رات کے آخری پار میں وہ پھر سو جاتے تھے۔ محدثین امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ باب النوم عند السحر، سحر کے وقت یعنی فجر سے پہلے بھی سونا صحیح ہے۔ کوئی آدمی چاہے تو وہ فجر سے پہلے جو آدمی رات میں عبادت کیا وہ پہلی پہر میں یعنی آدھی رات کے بعد عبادت کر کے پھر وہ سو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ افضل طریقہ ہے، کیونکہ آدمی جب فجر کے لیے اٹھتا ہے تو وہ نشیط ہوگا، وہ قوی ہوگا۔ اور ایک پہلو اور بھی ہے کہ ریاکاری کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی پہلے آدھی رات سوئے گا، پھر اس کے بعد اٹھے گا، اٹھ کے عبادت کرے گا، پھر سوئے گا اور فجر میں اٹھنے والوں کے ساتھ اٹھے گا، تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ بندہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھا ہے۔ تو امام بخاری نے باب قائم کیا اور حافظ ابن حجر نے اس کی توجیہ کی کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ جب آدمی آنکھ ملتے ہوئے فجر میں آئے گا تو لوگ سوچیں گے ابھی اٹھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ رات میں اٹھ کے عبادت کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ صوم داؤدی سب سے افضل روزہ ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے، اور رات کی نماز پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ یہ داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ذکر و اذکار سے غافل نہیں تھے، عبادت میں ان کا انداز یہ تھا، عبادت میں ان کا انداز یہ تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے انہیں بہت کچھ دیا تھا۔ ان کی باتیں اتنی ہیں کہ میں اگر چاہوں تو ایک نشست اور ہو سکتی ہے، لیکن میں آج اس کو ختم کر دوں گا مختصر بیان کر کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، کیسا علم دیا تھا، کیسا علم دیا تھا۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے جو چاہا وہ سکھایا ان کو۔ کیا سکھایا؟ اللہ رب العزت والجلال نے انہیں دین کا علم دیا، نبوت سے نوازا، اس کے علاوہ انہیں سلطنت چلانے کا ہنر سکھلایا کہ سلطنت کیسے چلتی ہے۔ یہ سلطنت چلانا یہ بھی کوئی معمولی ہنر نہیں ہے، سلطنت ہو، ادارہ ہو، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اتنا ہنر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ادارہ چلا رہا ہے، پوری قوم کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے یہ علم بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ کیا علم دیا تھا؟ اس کے علاوہ یہ علم دیا تھا کہ یہ ان کو پرندوں کی بولی بھی سمجھ میں آتی تھی، اور جب یہ پڑھتے تھے، جب یہ تسبیح خوانی کرتے تھے، تسبیح گردانتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے تو اللہ نے کہا پہاڑوں کو حکم دیا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ یا جبال اوبی معه الطیر، اللہ نے کہا کہ ہم نے پہاڑوں سے بھی کہا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاؤ، اور ہم نے پرندوں سے بھی کہا، یعنی پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح خوانی کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے، اور پہاڑ بھی۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ انہیں اللہ نے یہ بھی علم دیا کہ پرندے تسبیح کرتے تھے، انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا کہ پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں علم دیا، ایک علم جو محسوس کرنے والا علم ہے، ایک بدنی قوت کی ایسی قوت کہ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسی سے وہ ڈیرا بناتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں کیا دیا؟ علم و حکمت ایسا دیا جس سے وہ فیصلہ کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے وقت کی برکت کا اندازہ کیجیے، وقت کی برکت ایسی تھی۔ اور جو ان کی کتاب تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں قرآن کا لفظ آیا، لیکن قرآن سے مراد زبور ہے جو ان کی کتاب تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے لیے وقت میں ایسی برکت تھی، اور ان کے لیے اس کتاب کی تلاوت اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ تسرج الدابہ ویقرأ القرآن، کہ انہیں وہ حکم دیتے تھے کہ ان کی سواری کی زین کسی جاتی تھی، سواری تیار کیا جاتا تھا، اور وہ دوسری طرف اتنے دیر میں اپنی کتاب قرآن کو پڑھ لیتے تھے، یعنی زبور کو پڑھ لیتے تھے۔ اتنی وقت میں برکت تھی کہ ایک طرف سواری تیار کی جا رہی ہے، دوسری طرف علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پوری کتاب وہ اتنے دیر میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ ان کی برکت تھی اور ان کی عبادت کا طریقہ تھا۔ تو اللہ نے انہیں بدنی قوت دی، انہیں علم دیا، انہیں فیصلے کی صلاحیت دی، ان کے وقت میں برکت دی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ اس کے بعد وقت آتا ہے کہ انہیں کتنی زندگی ملی۔ دیکھیے ایک روایت جو صحیح ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال جب آدم کو اس نے پیدا کیا تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ اللہ نے کہا، پھر اس کے بعد انہیں سکھایا گیا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہو، جاؤ انہیں سلام کر کے آؤ، السلام علیکم. اور یہ کہا گیا کہ یہی سلام کا انداز تمہارا اور تمہاری ساری اولاد کا، یعنی پورے بنی آدم میں سلام کا انداز یہی تھا کہ السلام علیکم. یہ روایت ہے. اس میں آگے کیا آتا ہے؟ آگے یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کا دونوں ہاتھ یمین ہے، دونوں بابرکت ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے کہ تم اختیار کر لو، اور اللہ کے دونوں ہاتھوں میں آدم کی سارے اولادوں کی روح ہوتی ہے. ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت ہے. تو آدم علیہ السلام اللہ کے دائیں ہاتھ کو یمین مبارک کو اختیار کرتے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک روح بڑی روشن ہے، ایک روح بڑی روشن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آدم پوچھنے لگتے ہیں کہ ہذا من، یہ کون ہے جو اتنا سارے روحوں میں اتنے روشن نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال آدم سے کہتے ہیں کہ ہذا عبدی داؤد، یہ میرے بندے داؤد ہیں، یہ میرے بندے داؤد ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی روحیں ہوتی ہیں سب کی عمر ان کے پیشانی پر لکھی ہوئی تھی. تو داؤد نے علیہ السلام کو جب دیکھا تو پوچھا، انہوں نے آدم نے پوچھا کہ کم عمر ہوئی، ان کی عمر کتنی ہے، کتنی عمر آپ نے بنائی ہے ان کی؟ تو کہا کہ ان کی عمر 60 سال ہے. داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی 40 سال زندگی میں انہیں دیتا ہوں، میں اپنی 40 سال زندگی میں انہیں دیتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ھذا لک ولک، یعنی یہ تم سمجھو یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے. تو اس طرح بیان یہ کیا گیا کہ 60 اور 40 ملا کر ان کی عمر تقریباً 100 سال ہے. ان کی عمر تقریباً 100 سال ہے. اور انہیں قرآن پڑھنے کا انداز، قرآن پڑھنے کی آواز ایسی دی گئی تھی جو یعنی اس طرح کسی کو نہیں دی گئی. بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب ان کے آواز کی تعریف کی تھی، اور آج بھی کہا جاتا ہے جو لوگ اچھی طرح تلاوت کرتے تو کہا جاتا ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ جس طرح آل داؤد کو اچھی آواز دی گئی اسی طرح تمہیں دی گئی ہے. اور یہ گویا کہ ایک ضرب المثل بن گیا کہ جس کی بھی اچھی آواز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پہاڑ پرندے سب ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے اور پورا ایک سما بن جاتا تھا. تو ان کی عمر اتنی ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ بھی روایت بیان کی گئی جو صحیح روایت ہے ترمذی کی کہ وہ جب بھی باہر نکلنے لگتے تھے تو اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے، اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے. ایک دن باہر سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا دھڑنگا آدمی ان کے گھر میں کھڑا ہوا ہے. ڈر جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند تھا تو یہ کون آ گیا. کوئی بتا نہیں پاتا ہے کہ یہ آدمی کیسے آیا، کون ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ من، کون ہو تم؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں لا اخاف الملوک، میں وہ ہوں جو میں کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا ہوں. میں لا اخاف الملوک، میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ہوں. لانی ملک الموت، میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ سارے بادشاہوں کی روح میرے ہاتھ میں، میں ملک الموت ہوں. تو ملک الموت آتا ہے اور پھر وہیں پہ جہاں پہ وہ ہوتے ہیں جو ان کا گھر ہوتا ہے وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اور یہ نبیوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا کہ نبیوں کو جہاں دفن ہونا ہوتا تھا وہیں پہ ان کی روح قبض کی جاتی تھی. تو اس طرح داؤد علیہ السلام کی روح قبض کی جاتی ہے اور یہ نبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس نبی کے زندگی میں بہت ساری عبرت اور موعظت کا سامان ہے جو کہ میں نے ذکر کیا کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے. آدمی کو جب فیصل بنایا جائے، فیصلہ کرنے کے لیے چنا جائے تو وہ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے، وہ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے. اور آدمی کو جتنی بھی ذمہ داری دے دی جائے ان سارے ذمہ داریوں کے باوجود جو سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ہے
جو سب سے بڑی اس کے رب کی دی ہوئی ذمہ داری ہے اپنے رب کی عبادت، اس کا ذکر ہے، اس سے وہ کبھی غافل نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ سارے لوگوں کی، ساری دنیا کی ذمہ داری اٹھائے اور سارے دنیا کی ذمہ داری نبھائے اور اپنے رب کی دی ہوئی ذمہ داری سے وہ غافل ہو جائے تو اللہ کے یہاں اس کی بہت سخت باز پرسیں ہونے والی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں نبیوں کی زندگی سے، ان کے حالات سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم نے جو بھی باتیں اب تک سنی، کتنے قصے، کتنی داستانیں ہم نے نبیوں کی سنی، ان سارے داستانوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ ہمارا بھی جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔